وزیراعظم کی سعودی ولی عہد محمد سلمان سے ملاقات، ولی عہد کے دورہ پاکستان کے فیصلوں پر فوری عمل درآمد پر اتفاق، مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی فراہمی پر عمران خان کا اظہار تشکر، وزیراعظم واپس پہنچ گئے، دورے کے دوران عمرہ ادا کیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، عمران خان کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھولا گیا۔ محسن داوڑ اور علی وزیر شمالی وزیرستان واقعے کے ذمہ دار، دونوں ایم این ایز نے مقامی لوگوں کو فوج کے خلاف اکسایا، مظاہرین نے چوکی پر پتھراؤ کیا، ایم این ایز کے مسلح ساتھیوں نے گولیاں چلائیں، شرپسندوں کی گولیاں مظاہرین اور ارکان پارلیمنٹ کی گاڑیوں کو لگیں، ڈپٹی کمشنر کے کے پی کے کی حکومت کو رپورٹ جاری۔ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے منہ کھول دیا، کہتے ہیں میری وزارت میں غیر منتخب افراد نے مداخلت کی، ہمارے فیصلوں میں بڑی سیاسی کمزوریاں ہیں، اہم فیصلے ہو جاتے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، فیصلے منتخب لوگوں کو کرنے چاہیے، کہا تھا شہباز شریف کو نہ جانے دیں، الزام ہم پر آئے گا، کسی نے ای سی ایل میں نہ ڈالا۔ پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، پولیو مخالف پروپیگنڈے سے بندوں کا بچہ معذور ہو گیا، ڈویژن میں پولیو کے 11 کیس سامنے آنا لمحہ فکریہ ہے، فوکل پرسن بابر عطا کی پولیو قطرے پلانے کی اپیل، کراچی میں پولیو وائرس انتہائی درجے کو پہنچ گیا، 10 مقامات کے نمونوں میں پولیو وائرس کا انکشاف، لاہور میں سیوریج کے پانی اور راولپنڈی کے نمونوں میں بھی وائرس موجود۔ لندن کی سینٹرل ریجنٹ پارک مسجد میں شب قدر کا روح پرور اجتماع، سینکڑوں افراد شریک، لندن کی دیگر مساجد میں بھی محافل شبینہ کا اہتمام، پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں۔ حسینی اسلامک مشن آئسل ورلڈ میں پہلی بار ملٹی فیتھ افطار ڈنر کا اہتمام، پروقار تقریب میں رکن پارلیمنٹ، کاؤنسلرز اور بین المذاہب کمیونٹی کی بھرپور شرکت، مقامی کاؤنسلر مسلم کمیونٹی کے مثبت کردار سے معترف۔ آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں یوم القدس شایان شان طریقے سے منایا گیا، تقریب میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی شریک، اسرائیلی مظالم کی مذمت، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ آئرش حکومت نے ڈبلن ایئرپورٹ پر ای گیٹ کا آغاز کر دیا، یورپی یونین کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور جاپان کے شہری فائدہ اٹھا سکیں گے، نارمل امیگریشن بوتھ بھی کام کرتے رہیں گے، حکام کی صحافیوں کو بریفنگ۔ دبئی میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں متحد ہو گئیں، عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے پاکستانی سیاسی جماعتوں کے اعزاز میں افطار ڈنر، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، قومی وطن پارٹی اور دیگر جماعتوں کے کارکن شریک۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان تحریک انصاف کا افطار ڈنر، سیاسی، ادبی اور مذہبی جماعتوں کے اراکین شریک، وزیراعظم عمران خان کے دورے سے پاک سعودی تعلقات کو نئی جہت ملی، مقررین۔ جنوبی افریقہ میں اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا چناؤ مکمل، پریٹوریا میں نومنتخب صدر میاں نصیر اور دیگر عہدیداران کی تقریب میں حلف برداری، کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ سیاست کے لیے خون کی ہولی کھیلنے والوں کا نیا پینترا، مودی نے الیکشن جیت لیا، اب حالات معمول پر آنے لگے، بھارت نے پاکستان کے لیے فضائی حدود پر پابندی اٹھا لی، پاکستان کے لیے 11 داخلی اور خارجی پوائنٹس کھول دیے گئے، بھارتی فضائیہ نے 27 فروری کے بعد کشیدگی کے باعث فضائی حدود پر پابندی عائد کی تھی۔ امریکہ اور چین کے درمیان معاشی جنگ میں شدت، چینی ٹیلی کام کمپنی ہواوے نے اپنے ملازمین کو امریکی اداروں سے تکنیکی روابط منسوخ کرنے کا حکم دے دیا۔
چینی ہیڈ کوارٹر سے متعلق امریکی ملازمین برطرف۔ امریکہ نے ہواوے پر جاسوسی کا الزام لگاتے ہوئے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 9 PM پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے کشمیریوں اور فلسطینیوں کی آواز بن کر امت مسلمہ کے دل جیت لیے۔ وزیر اعظم نے نام نہاد آزادی اظہار رائے پر مغرب کو بھی کھری کھری سنا دی۔ OIC کی 14ویں سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا، دہشت گردی کو اسلام سے علیحدہ کرنا ہوگا۔ دنیا کا کوئی مذہب انسانوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ یورپ کو بتانا ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مسلمانوں کے دل کس قدر دکھی ہوتے ہیں۔ The OIC owes a responsibility. Us heads of the states, we have a responsibility to the Muslim world. When anyone in the Western world blasphemes our Prophet, peace be upon him, it is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. Before 9/11, 80% of the suicide terrorist attacks were by Tamil Tigers. But no one blamed Hinduism for it, and quite rightly, because religion had nothing to do with it. It was a political struggle. The Palestinians being deprived of their homes, their rights, their human rights, their democratic rights. And so we reiterate again that there is no solution but a two-state solution in Palestine. East Jerusalem must become the capital of for the Palestinian people, and the Golan Heights must be returned as the 1967 borders, which all the international conventions, the United Nations. وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب میں برادر اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں کون سے امور زیر بحث رہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے دوران کیے گئے فیصلوں پر فوری عمل درآمد، مشترکہ مفاد کے معاملات پر باقاعدہ روابط قائم رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے شاندار روایتی میزبانی اور مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی فراہمی پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے اقدامات بھائی چارے کی عمدہ مثال ہیں۔ وزیر اعظم سے مصر کے صدر عبدالفتح السیسی نے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی تبادلوں کے تسلسل میں اضافہ، مشترکہ وزارتی کمیشن کے جلد اجلاس کی تاریخ کے تعین اور باہمی تجارت اور معاشی تعلقات کے فروغ پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملے۔ عمران خان نے افغانستان میں سیاسی حل کے لیے پاکستان کی جانب سے مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ دونوں رہنماؤں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ افغان صدر کا اگلا دورہ پاکستان سیاسی، سیکیورٹی، اقتصادی اور پاک افغان تعلقات کے تمام پہلوؤں پر مزید توجہ دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ سینی اسلامک مشن آئسل ورتھ میں پہلی بار مختلف مکاتب فکر کو بھائی چارے کا پیغام دینے کے لیے ملٹی فیتھ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ پروقار تقریب میں رکن پارلیمنٹ، کاؤنسلرز اور ملٹی فیتھ کمیونٹی نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ اور اپنے عقائد کی ترویج کے لیے پہلی بار حسینی اسلامک مشن آئسل ورتھ کی مسجد انتظامیہ کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں رکن پارلیمنٹ روتھ کیٹ بری، کونسلر نثار ملک، وشنو گورنگ، گیری وال، حسن نقوی، حسن معروفی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ رکن پارلیمنٹ اور شرکاء کا کہنا تھا کہ ملٹی کمیونٹی کے ساتھ ملاقاتوں سے بہتر تعلقات کو تقویت ملتی ہے۔
डाइवर्सिट बारों में मुसलमान कम्युनिटी का किरदार काबिल सताइश है। We have many Muslim communities here in Hounslow, and all of them have opened their doors to all of us of all faiths to show the love and the diversity of our communities. And it's really important we share together, break fast, break bread, and learn a little of each other's communities. So, absolute delight to be here tonight and Eid Ramadan. People from different backgrounds and ethnic minorities and things, and a lot of people in Britain are very scared of change because they don't understand that basically we're all the kind of the same. We have slightly different interests, different religions, we're all different colours, but deep down, mankind is we're all the same. And I think it's very important that people all the time meet with people from different communities. And I think the whole thing that's come out about Brexit is, people in very rural communities in the UK. सब लोगों को हमने यहाँ बुलाया था, किसी भी मसलक से हो, किसी भी कलर से हो, किसी भी ख्याल के रखते हो। ये गेट टुगेदर हमने इसीलिए किया है कि तब आपस में एक फील करें कि हम सब एक कम्युनिटी हैं, ह्यूमैनिटी के लिए हम सब एक हैं, हमारे किसी किस्म का भेदभाव नहीं है और हर जगह हर मौके पर हम बिल्कुल यूनाइट हैं। Community should learn, and this is most important, that when we have to live in this very multicultural society, we have to make first you as a community, you have to make sure that all the children from your community know all these important functions, and so that they feel very proud of that. ये कहूँगा स्पेशली हमारे जो शिया कम्युनिटी हैं कि उनको जितना भी हो हर कम्युनिटी के साथ मिलके ज़्यादा और एंगेजमेंट करना चाहिए। वो एंगेजमेंट करते हैं, ये आई नो दैट, लेकिन इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा और एंगेजमेंट होना चाहिए ताकि हम सब लोग एक दूसरे का एहसास करें। कभी भी कोई तकलीफ हो, शिकायत हो, तो हम एक दूसरे से मशवरा करें। Very much, given what happens a lot all over the world, but for here, for us, we live down 2 doors down. It's nice to be invited and to be included. I think it's a really lovely event. It's just a really great way of trying to break down barriers between different religious communities, and yeah, we've been made to feel very welcome. So thank you very much. Break down barriers. हुसैनी इस्लामिक मिशन मस्जिद के सदर हसन नकवी का कहना था कि आज बैनुल मज़ाहिब कम्युनिटी को जमा किया गया है, जिसमें मुसावात, भाईचारे और अखुवत का पैगाम दिया गया। इफ्तार में उम्मत मुस्लिमा और दुनिया भर की इंसानियत की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। आयरलैंड के शहर डबलिन में यौमुल कुदस शायान शान तरीके से मनाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी शिरकत की और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। फैसल मिर्ज़ा की रिपोर्ट देखिए। डबलिन आइलैंड में बाबुल इल्म सोसाइटी अज़ा खाना ज़हरा ने सिटी सेंटर में पुरअमन तरीके से यौम अल कुद्स मनाया, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। तकरीब में मसीही कम्युनिटी और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की और फ़लस्तीनी अवाम के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया। इस मौके पर शुरा का कहना था कि आज मुसलमानों से यकजहती का दिन है। हम फ़लस्तीन और तमाम दुनिया में बसने वाले मुसलमानों से जो जुल्म सह रहे हैं उनकी भरपूर हमायत करते हैं और ख़ास तौर पर इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयों की सख्त मज़म्मत करते हैं। यौम कुद्स हकीकत में इस्लाम का दिन है, तमाम कमज़ोर कौमों का दिन है। ये वो दिन है कि जो मुसलमान फ़िलिस्तीनियों को उनकी हिमायत के लिए, उनके साथ क़याम करने के लिए ये दिन करार दिया गया है। और हम आज डबलिन के तमाम मुसलमानों के साथ और डबलिन के तमाम अक़वाम के साथ यहाँ पर जमा हुए हैं, ये ऐलान करने के लिए कि एक दिन फ़िलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा। आज आइलैंड भर से लोगों ने डबलिन के जुलूस में अल कुद्स के मौके पर शिरकत की और इसराइल के खिलाफ रिकॉर्ड एहतजाज करवाया। Today we're gathered here for a Palestinian event taking place in Dublin City. We have events, we have speeches, we have raps going on, and we're showing so much love. Come through to see what it's all about, man. We're here today to stand up for the injustices being committed on the Palestinians. We're here today because we are, alhamdulillah, able to talk, but God forbid in the future we are treated with injustice. We would want people to stand up and fight for our sake. We are Palestine, we're supporting for Palestine, we are supporting for the humankind being killed all around the world, especially in Palestine, and we are condemning Israel for their
genocide all around the world. मुकर्रीन ने अपने खिताब में फ़लस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालम पर रोशनी डाली और आलमी बरादरी से इसराइली मज़ालम का नोटिस लेने का मुतालबा किया। रैली में बच्चों बड़ों के साथ साथ ख़वातीन ने भी भरपूर शिरकत की और इस अज़्म का इयादा किया कि वो फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़े और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। यौमुल कुद्स दिन है मुसलमानों की यकजहती का, और ये दिन साबित करता है कि किस तरीके से मुसलमान एक उम्मा की तरह इकट्ठे हैं और मसला फ़लस्तीन पर उनका मौक़िफ़ एक है। आयरलैंड में भी मुसलमानों ने भरपूर इजहार यकजहती किया फ़लस्तीनियों के साथ, और यहाँ पर इकट्ठे होकर अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एक वाज़ेह पैगाम दिया कि पूरी उम्मत मुसलमान के साथ खड़ी है। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। आयरिश हुकूमत का बड़ा इकदाम, डबलिन एयरपोर्ट पर ई गेट का आगाज कर दिया गया है। इस ई गेट से स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करके लाखों लोग फायदा उठा सकेंगे। मजीद तफसीलात फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। डबलिन एयरपोर्ट पर आज सहाफियों को ई गेट और स्मार्ट कार्ड पर ब्रीफिंग देते हुए जस्टिस मिनिस्टर चार्ली फ्लिनागिन का कहना था कि नए ई गेट्स से लाखों लोग फायदा उठाएंगे और गेट्स ईयू नेशनल अफराद के साथ साथ दीगर नॉन ईयू नेशनल ट्रैवलर्स जिनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं के लिए भी कारआमद होंगे। एक सवाल के जवाब पर उनका कहना था कि मजीद नॉन ईयू ममालिक को आहिस्ता आहिस्ता इससे मुंसलिक कर दिया जाएगा ताकि एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को तंगी का सामना ना करना पड़े। Advanced technology here in Dublin Airport with the official launching of the e-gates, 10 gates behind me, which will ease travel on the part of people coming into Ireland and also is very simple to operate. I'm doing it this weekend, which is a busy weekend in Dublin Airport, where in excess of 200,000 people will travel through here arriving in Ireland. It's important, therefore, that we use the advanced technology available on the international stage here in Ireland, launching the 10 gates in Terminal 1 today, to be followed next week by a similar 10 gates in Terminal 2. A border control that we avail of appropriate security, which we're doing here. I want to acknowledge the work on the part of the Border Management Unit here in my department, which of course we're seeing now the ongoing change here. Formerly this was work done by An Garda Síochána, so I'm pleased to acknowledge the confidence in the Department of Justice personnel in the BMU, but it also has the consequence of ensuring that Gardaí who are formally engaged in this activity are now free to do frontline work. स्मार्ट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा एक ऐप का इजरा भी किया गया है जिससे कार्ड मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकेगा। मिनिस्टर का मजीद कहना था कि ई गेट्स के साथ साथ नॉर्मल इमिग्रेशन बूथ भी काम करते रहेंगे ताकि जो अफराद इन गेट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहते उनके पास पुराना निजाम इस्तेमाल करने का ऑप्शन मौजूद रहे। ये ई गेट्स और स्मार्ट कार्ड दीगर यूरोपियन ममालिक में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत मुफीद साबित हो रहे हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अवामी नेशनल पार्टी मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से दुबई के मुकामी रेस्टोरेंट में इफ्तार का एहतमाम किया गया जिसमें अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दूसरी सियासी जमातों के वफूद, पाकिस्तानी काउंसलेट, दुबई और दीगर जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में देखिए। माह सियाम में निकिया समेटने के लिए इफ्तार पार्टियों का सिलसिला मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी है। गुज़श्ता दिनों दुबई में ANP की जानब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया जिसकी खास बात यह थी इसमें सियासी ताल्लुक एक तरफ रखते हुए तमाम सियासी पार्टियों के कारकुनों ने शिरकत करके भाईचारे की आला मिसाल कायम की। इफ्तार डिनर में शरीक अफराद ने पाकिस्तान के मौजूदा माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए शुरा इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस मौके पर पख्तून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर जुबैर खान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस इफ्तार पार्टी में तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की है जो कि भाईचारे और रवादारी की आला मिसाल है। अवामी नेशनल पार्टी का आज प्रोग्राम में अब्दुल्ला खान ने आज सबको इन्वाइट किया है। हर सियासी पार्टी और पाकिस्तान कौंसलेट की तरफ से और शारजा सोशल सेंटर की तरफ से और अलकंतरा को मतलब हर सोसाइटी के बंदों को उन्होंने इनवाइट किया है जिसकी वजह से हमें एक बहुत रौनक इधर महसूस हो रही है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। इसी तरह होना चाहिए। मेरे ख्याल में हम
پاکستانی ہیں, ہمیں ذات پات اور کاسٹ ان چیزوں سے نکل کر ایک بھائی چارے کی طرف بڑھنا چاہیے, تبھی ہم آگے بڑھیں گے. معروف سماجی شخصیت اور بزنس مین خلیل بونیری کا کہنا تھا کہ رمضان کا مہینہ بہت مبارک ہے, اس کی وساطت سے دعاگو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کرے. اللہ ہماری مغفرت کرے سب کی, اور خاص کر اپنی دعا میں اپنے جو بزرگ جو فوت ہوئے اس کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, اور جو بیمار ہیں اور شفا دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے, یو اے ای کی حفاظت کرے, ہمارا حکمرانوں کی حفاظت کرے, اور یو اے ای کے حکمرانوں کی حفاظت کرے. تقریب کے میزبان اور ANP UAE کے صدر عبداللہ گل نے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سب کو اپنے سیاسی اختلافات کو ختم کر کے بھائی چارے کی جانب بڑھنا ہوگا, تب جا کر پاکستان میں استحکام آئے گا. رمضان مبارک ہے, وہ ایک بابرکت مہینہ ہے, تو اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ایسا ہی اپنی کمیونٹی اپنے لوگوں کو ایسا ہی اکٹھے کرتے. آج عوامی نیشنل پارٹی متحرہ امارات نے اس افطاری کا اہتمام کیا تھا, یہاں پہ پوری کمیونٹی کے لوگوں کو مدعو کیا تھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ سب کو مدعو کیا تھا. ہم سب کی بہت مشکور ہے. شرکاء کی پنجابی اور KPK کی اسپیشل ڈشز سے تواضع کی گئی. آخر میں سانحہ خر قمر کے شہداء کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات. سعودی عرب میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا, جس میں سیاسی, ادبی اور مذہبی جماعتوں کے اراکین شریک ہوئے. عمیر علی کی یہ رپورٹ دیکھیے. دارالحکومت ریاض میں منعقدہ افطار ڈنر سے خطاب میں PTI ریاض ریجن کے سابق صدر عبدالقیوم خان نے کہا کہ بحیثیت پاکستانی سیاسی اختلافات کو بالاتاک رکھتے ہوئے ملک و قوم کی بہتری اور خوشحالی کے لیے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آج کی اس افطار پارٹی کے صدقے پورے عالم اسلام میں امن لائے. پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہے, پاکستان کو, پاکستانی حکومت کو, ہمارے افواج کو اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عظیم مہینہ پوری جو ہے آب و تاب کے ساتھ, رحمتوں کے ساتھ, برکتوں کے ساتھ آیا, اور اسی طرح اپنی برکتیں سمیٹتے ہوئے ہم سے جا رہا ہے. ان 5 دنوں کے اندر ہم جو ہے ایک دن کا قرآن کریم کی تلاوت اب تک مکمل نہیں ہے, لازمی مکمل کریں. PTI ریاض کے سابق صدر بخش شیر خان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے دور اقتدار میں پاک سعودی تعلقات کو نئی جہت ملی ہے. امید ہے کہ اس سے نہ صرف یہاں ورکرز کے مسائل حل ہوں گے بلکہ اقتصادی ترقی میں بھی یہ دونوں ملک مل کر کام کریں گے. تقریب سے گلزیب کیانی اور دیگر نے بھی خطاب کیا. جنوبی افریقہ میں پاکستانیوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے مرکزی الیکشن ہوئے, جس میں میاں نصیر احمد صدر منتخب ہو گئے. پریٹوریا میں ہونے والی تقریب میں صدر سمیت دیگر منتخب عہدیداروں نے حلف اٹھایا. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. تقریب کا اہتمام پریٹوریا کے ایک مقامی ہال میں کیا گیا, جس میں ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین فیاض خان تورخیلی نے حلف برداری تقریب کا آغاز کرتے ہوئے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور 9 منتخب عہدیداروں سے حلف لیا. تقریب میں ایسوسی ایشن کے مختلف یونٹوں کے عہدیداران اور ہر مکتبہ فکر کے افراد نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی دیار غیر میں رہتے ہوئے آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں, ایک دوسرے کے مثبت کاموں کی کھل کر حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں اور دنیا کی بہترین قوم بنیں. 9 منتخب صدر میاں نصیر احمد نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اور ان کی ٹیم کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ہر ممکن اقدامات کریں گے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منتخب عہدیداروں اور دیگر شرکاء نے بھرپور اعتماد پر کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا. پاکستانیوں کو درپیش اتھارٹی کے حوالے سے جو مسائل ہو اور خاص کر پاکستان کے لیے ابھی کوئی بھی بہتری کرنی ہو, اس کے لیے ایک جامعہ پروگرام تشکیل دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ ہم سب اس میں کوشش کریں گے, ساتھ بھی دیں گے, کمیونٹی کو موبلائز بھی کریں گے. جو بھی ادھر پاکستانی کمیونٹی کو چیلنجز مسائل درپیش ہیں ان کا ہم کوئی نہ کوئی انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے پیج, فیس بک کے پیج پہ کسی بھی اگر کہیں بھی پاکستانی کو ادھر بھی مسئلہ درپیش ہو وہ اس پہ اپنا مسئلہ بیان کر سکتا ہے. اپنی طرف سے ایک اقرار کر رہا ہوں, ایک اللہ کے ہاں ہمارا جو ایک معاملہ ہوا ہے وہاں پہ میں پاکستانی کمیونٹی جو ساؤتھ افریقہ میں بستی ہے ان سے بھی میری ایک تمنا امید ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے اس ایسوسی ایشن, اس پلیٹ فارم کا حصہ بنے اور ساتھ دے تاکہ وطن عزیز پاکستان کا نام ہم ساؤتھ افریقہ کے اندر روشن کر سکیں. تقریب کے آخر میں شرکاء کے لیے افطار ڈنر کا خصوصی اہتمام کیا گیا.
पुलिस डिपार्टमेंट हांगकांग की जानिब से मुसलमान कम्युनिटी के साथ रवाबित का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कमांडर योन लॉन्ग पुलिस ने मोहम्मदिया गौसिया इस्लामिया सेंटर योन लॉन्ग का दौरा किया है। मोहम्मदिया गौसिया एसोसिएशन की इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट कमांडर का इस्तकबाल किया। उनके साथ पुलिस डिपार्टमेंट के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इफ्तारी में शिरकत की और यकजहती का इजहार किया और इंतजामिया को अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इस मौका पर इदारा के मोहतरम कारी साबिर हुसैन साबरी और मदरसा इंतजामिया ने उन्हें रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और फजीलत से मुतालिक आगाह किया और कम्युनिटी को दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अमरीकी पाबंदियों के बाद हवावे का जवाबी वार। हवावे ने अपने मुलाजमीन को अमरीकी इदारों से तकनीकी रवाबत को मनसूख करने का हुक्म दे दिया। चीनी हेडक्वार्टर से मुतअद्दिद अमरीकी मुलाजमीन भी बरतरफ कर दिए गए। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। चीन की मशहूर मारूफ टेलीकॉम कंपनी हुआवे और अमरीकी हुकूमत के माबैन कशीदगी के बाद हुआवे ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने मुलाजमीन को अमरीकी इदारों से तकनीकी रवाबित को मनसूख करने का हुक्म दे दिया। हुआवे ने अपने हेडक्वार्टर से मुतअद्दिद अमरीकी मुलाजमीन को घर की राह दिखा दी। हुआवे के चीफ स्ट्रेटजी आर्किटेक्ट डेंग विनशुआन के मुताबिक अमरीकी शहरी जो हुआवे हेडक्वार्टर्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोबे से वाबस्ता थे, उन्हें कंपनी पर अमरीकी पाबंदी के बाद 2 हफ्ते कबल वापस भेज दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की जानिब से हुआवे पाबंदी के ऐलान के वक्त एक अमरीकी वफ्द जो हुआवे हेडक्वार्टर्स में मौजूद था, उसे भी हुआवे इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर पर अपने लैपटॉप हटाने और हुआवे की हुदूद से निकल जाने का कहा गया। दूसरी जानिब चीनी वजारत तिजारत ने ऐलान किया है कि गैर मुल्की कंपनियों, इदारों और अशखास से मुतालिक एक फहरिस्त तैयार की जा रही है जिसमें नाकाबिले भरोसा अनासिर को शामिल किया जाएगा। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।